آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے کربلا سے کیا حاصل کیا؟ کربلا سے ہم نے کیا سیکھا؟ کربلا سے ہم نے کیا سبق لیا؟ اگر کربلا اوروں کی طرح ہم بھی رسمی گفتگو کو سمجھتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم نے بس دل بہلانے کے لیے چند واقعات بیان کی اور سن لیے، لیکن کربلا حقائق کا نام ہے، رسومات کا نام نہیں، ایک صداقت کا نام ہے، سچائی کا نام ہے۔ انقلاب کی ایک عظیم پیغام کو کربلا کہتے ہیں، رشتوں کی تجدید وفا کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا غیرت کا نام ہے، کربلا حمیت کا نام ہے، کربلا دین کے نام پر سب کچھ لٹانے کا نام ہے، کربلا حلال و حرام کے امتیاز کا نام ہے، کربلا پردوں کے تحفظ کا نام ہے، کربلا رسول اللہ کی سنتوں کی تجدید کا نام ہے، کربلا اللہ و رسول سے سچی وفا کا نام ہے، کربلا اللہ اکبر باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے، کربلا ضمیر فروشی جب ہو رہی ہو تو اس وقت اللہ اکبر سب کچھ لٹا کر ایمان اور عقیدے کے تحفظ کا نام کربلا ہے۔ بلکہ یہ کہیں مسلک و مذہب کی عظیم جنگ کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کے اندر ایسی ہمہ جہتیت ہے کہ جس اینگل سے آپ کربلا کو دیکھو گے آپ کو کربلا کے اندر وہ ساری چیزیں نظر آئے گی، لیکن میں صرف دو تین باتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میری قوم کے جوان جو اہل البیت سے سچی محبت کرتے ہیں، اور یاد رکھنا محبت اہل بیت ہمارا سرمایہ ہے، محبت اہل بیت عقیدے کے تحفظ کا ذریعہ ہے، یاد رکھنا اللہ اکبر جب تک قوموں کے دل میں اہل بیت کی محبت موجود رہے گی۔ یہ تھوڑا بند کرنا سمیٹ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت اہل بیت جب تک دلوں کے اندر رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ جب تک دل میں امام حسین رہیں گے میری قوم کا جوان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ قوموں کی بزدلی مٹتی ہے امام حسین جب دل میں آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر امام اس جری اور اس بہادر شخصیت کا نام ہے کہ 22,000 کا لشکر دیکھ کر بھی میرے امام کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، اور امام علی مقام سب کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے محبت اہل بیت لازمی ہے۔ ایک بات آپ سے یہ بھی کہہ دوں میری قوم کے جوانوں، کوئی عمل کر لو، کیسا عمل کر لو، اللہ اکبر عمل کی اہمیت اپنی جگہ ہے، میں خود بھی عمل پر بہت گفتگو کرتا ہوں، لیکن کوئی عمل کر لو کسی عمل کے کرنے کے بعد اللہ اکبر ایمان پر خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ولایت کے مقام پر پہنچ جائے اس کے بعد بھی اس کے ایمان کے خاتمے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جو صاحب کرامت لوگ تھے مگر جب مرے تو ان کا ایمان ان سے چھین لیا گیا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے یہ۔ اللہ اکبر، آپ کتنا ہی حج کریں، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے ہی روزے رکھیں، کوئی عمل کر لیں، لیکن اللہ اکبر ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں، مگر اللہ محبت اہل بیت کو سرمایہ ہے، محبت اہل بیت کو عظیم دولت ہے کہ جب کوئی بندہ اس محبت کے ساتھ دنیا میں جیتا ہے تو اللہ کے رسول نے ضمانت عطا فرمائی ہے کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ دنیا سے ایمان پر جائے گا، اور صرف ایمان پر نہیں بلکہ اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا، وہ بستر پہ بھی مرے تو اللہ اسے شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اور جب حضرت ملک الموت اس کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو روح بعد میں نکالی جائے گی، پہلے اس کو جنت کا مژدہ سنایا جائے گا، اور پھر محبت اہل بیت کرنے والے کو اس طریقے سے سجا کر کے جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جاتے ہیں، ایسی اہل بیت سے
محبت کرنے والوں کو جنت میں لے جایا جائے گا. کہتے ہیں امام یوسف نبہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اچھے بھی کام کیے اور برے بھی کام کیے. جب وہ مرا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بچپنے کے دوستوں نے خواب میں دیکھا, خواب میں یہ دیکھا کہ تیمور لنگ, اللہ اکبر, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے, میرے آقا کی محفل سجی ہوئی ہے اور آقا علیہ السلام نورانی تخت پر جلوگر ہیں اور تیمور لنگ بادشاہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے, حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, جن کو عظمت رسول پتہ ہے وہ جانتے ہیں کروڑوں جنتیں مشتاق ہیں قدم ناز مصطفیٰ کی, اس لیے کہ اگر جنت میں دیکھا جاتا تو بھی تعجب خیز تھا, لیکن قدم مصطفیٰ میں دیکھا جانا جنت سے بڑھ کر ہے. وجہ یہ ہے, ارے جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو رسول اللہ کے قدموں کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ تیمور لنگ کو اللہ رسول اللہ کے قدموں میں, آقا کے قدموں میں, آقا کے قدم کیا ہے, نالین کی شان یہ ہے. استاد زمن کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جب نالین رسالت کی یہ شان ہے تو قدم رسالت کی شان کا عالم کیا ہوگا. تیمور لنگ بادشاہ کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر کے اس کے دوستوں نے پوچھا, او دشمن خدا, او دشمن خدا, تو رسول اللہ کے قدموں میں کب سے بیٹھنے لگا اور تو حضور کے قدموں میں کیسے آ گیا. اس سے پہلے کہ تیمور کوئی جواب دیتا حضور علیہ السلام نے خود جواب دیا, یہ میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا اس لیے عمل نہیں دیکھا گیا اس کو اس مقام پر پہنچا رہا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول فیضان اللہ, شہید اعظم, زندہ باد, محبت اہل بیت مصطفیٰ, زندہ باد, مسلک اعلی حضرت. زندہ باد. یہ اہل بیت کی محبت کا انعام ہے, لیکن بات اصل یہ ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ اہل البیت کے طریقے پر چلنے لگتا ہے. بات یہاں یہ ہے کہ ہم اہل البیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی کے اندر کہیں سے کہیں تک اہل بیت کا کردار نظر نہیں آتا. میں صرف 2-3 باتیں پڑھوں گا اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں اور اپنی بات مکمل سمیٹوں گا, اس لیے کہ یہ وقت دعا کا, تقریر کا نہیں, لیکن آپ بیٹھے ہوئے محبت آپ کی بہت شکریہ. آپ حضرات اتنی دیر تک بیٹھے, اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. دیکھیے اہل بیت دین بچانے گئے کربلا میں, امام علی مقام نے دین بچایا, اور آج سب سے زیادہ خطرہ اگر دین کو کسی کی ذات سے ہے, جملے اگر تلخ لگے تو معاف کرنا لیکن اس کو سنیں اور غور سے سنیں, آج دین کو سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی سے ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافروں سے دین کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے دین کو خطرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا دین کا نقصان کلمہ پڑھنے والوں کی ذات سے ہو رہا ہے اتنا شاید کلمے کے منکروں سے نہیں ہو رہا ہے. دین کا مذاق جتنا کلمہ پڑھنے والا اڑا رہا ہے اتنا شاید ہی کلمے کا منکر دین کا مذاق اڑائے. دین کا منکر کلمے کا یا دین کا مذاق اڑائے تو ہم اس کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالتے, میمورنڈم دیتے, سب کرتے, لیکن جب کلمہ پڑھنے والا خود دین کا مذاق اڑائے تو اس پر احتجاجی ریلیاں کون نکالے, اس پر کون جو ہے وہ احتجاج کرے گا. آپ کہیں گے ہم نے کیا کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل البیت کے نزدیک دین کی اہمیت کتنی ہے, کتنی دین کی اہمیت ہے, اور ہمارے نزدیک دین کی اہمیت کتنی ہے, اس کا ہم تقابل کریں. خود کربلا میں دیکھیں, جس حسین پاک کے نام پہ ہم مچلتے ہیں
جب میری قوم امام کے نام پہ مچلتی ہے تو میرا دل مچلنے لگتا ہے کہ میری قوم میں آج بھی امام کی محبت موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی، کیونکہ یہ فطرت میں ہے۔ اللہ نے نبی اور آل نبی کی محبت کو فطرت میں رکھ دیا ہے، فطرت میں ودیع کر دیا ہے۔ لیکن ایک بات میری قوم کے جوانوں پوچھتا ہوں، امام کو تو دین سے کتنی محبت تھی، مذہب اسلام سے کتنی محبت تھی، شریعت سے کتنی محبت تھی۔ دیکھیے میدان کربلا میں امام کا امتحان ہوا، تلوار چلی، امام کے لیے تلوار کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ امام حسین نے اس گھر میں آنکھ کھولی جہاں ذوالفقار جیسی تلوار کی گھنگرش تھی، وہاں تلواروں کی کوئی اہمیت نہ تھی، وہاں تلوار بالکل ایسے ہی تھی جیسے ہمارے یہاں بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اس لیے کہ وہ گھرانہ بہادر گھرانہ تھا۔ اور امام حسین کے والد تو وہ تھے کہ جن کی ذوالفقار چلی تو اللہ اکبر، صفوں میں دشمنوں کو ایسے کاٹا جیسے گاجر مولیاں کٹتی ہے۔ آج بھی علی کی تلوار کی کھنگرج سنائی دے رہی ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ نعرے حیدری، شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہاں تلواروں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اصل جو امتحان ہو رہا ہے اس کو غور سے سنیں، اس کو دیکھیں۔ امام علی مقام کا امتحان اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ایک طرف جوان بیٹا ہے، امتحان دیکھیں۔ کربلا سننے والوں میری مائیں اور بہنیں بھی موجود، ایک طرف جوان بیٹا ہے، کیسا جوان بیٹا؟ آپ کا بیٹا، ہمارا بیٹا، اور دنیا کے مشرق و مغرب میں رہنے والوں کا سب کا بیٹا۔ میں چیلنج سے جلدی بات نہیں کرتا، لیکن یہ بات میں چیلنج سے کر رہا ہوں۔ جاؤ، چراغ لے کر نہیں، سورج لے کر اگر ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو۔ آج کی تاریخ میں کسی کے گھر میں اتنا خوبصورت بیٹا نہیں ہوگا جتنا خوبصورت بیٹا امام حسین کے گھر میں موجود تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا بیٹا دادا کے ہم شکل ہوتا ہے، کسی کا بیٹا نانا کے ہم شکل ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ماں اور باپ کے ہم شکل ہوتا ہے۔ امام حسین کا شہزادہ، میرا مرشد شہزادہ علی اکبر تو اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی تصویر تھے، حضور کے ہم شکل تھے۔ سوچو کتنا خوبصورت شہزادہ ہوگا امام حسین کا، جو رسول اللہ کی تصویر تھے، جو حضور کے ہم شبیہ تھے، جو حضور علیہ السلام کے ہم شکل تھے۔ لیکن میری قوم کے جوانوں، تھوڑا ٹھہرنا، تھوڑا سوچنا، تھوڑا رکنا۔ میں کوئی رسمی گفتگو کرنے کی بجائے آپ کے ذہن و دماغ کو کچھ کھولنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ کوئی نئی بات نہیں کر پاؤں گا، کوئی نئی بات کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ کربلا میں جو ہوا وہی پیش کرنا ہے۔ لیکن آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اگر آپ نے سن لیا تو آپ کا بڑا احسان، غور کر لیا تو مزید احسان، عمل کر لیا تو اس سے بڑھ کر احسان۔ لیکن سنو سنو اے میری قوم کے جوانوں، امام کے نام پر، علی مرتضیٰ کے نام پر، سیدہ کائنات کے نام پر، نبی کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کی بات کرنے والوں، کربلا ہے، کربلا میں امتحان ہو رہا ہے اہل بیت کا۔ ایک طرف ہم شبیہ پیمبر، ہم شبیہ رسول، تصویر مصطفیٰ، 18 سال کا کڑیل جوان شہزادہ، میرا مرشد حضرت شہزادہ علی اکبر ہے، علی اکبر جیسا خوبصورت بیٹا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ گویا کہ یوں کہہ لیں نمازیں ہیں، داڑھی کا رکھنا ہے، اور شراب کی مخالفت ہے، نشے کی مخالفت ہے، دین کے سسٹم کو بچانا ہے۔ گویا کہ غیبی آواز آتی ہے، حسین کس کو بچاؤ گے اور کس کو مٹنے دو گے؟ اللہ اکبر۔ اگر علی اکبر بچاتے ہو تو دین مٹتا ہے، اور دین بچاتے ہو تو علی اکبر مٹتا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، غیبی آواز تھی، غیبی آواز تھی، امام کا امتحان تھا۔ علی اکبر جیسا بیٹا بچا لیتے ہو تو دین مٹتا ہے، اور دین بچاتے ہو تو علی اکبر کو مٹانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ دونوں میں سے چنتے کس کو ہو؟ تو میرے امام نے فیصلہ کیا، ہم شبیہ پیمبر علی اکبر جیسا بیٹا اگر خاک میں
ملانا پڑے تو میں علی اکبر کو خاک میں ملا دوں گا، مگر اللہ کے دین کو خاک میں ملنے نہیں دوں گا۔ تاریخ کربلا پکار پکار کر کہہ رہی ہے علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا مگر اللہ کے دین کو مٹنے نہیں دیا۔ اب یہی امتحان ہمارے ساتھ بھی ہے، کربلا آج بھی ہے، حسینی اور یزیدی آج بھی ہے، کربلا میں دونوں کھڑے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ اور علماء موجود ہیں، ایک بات اور کہہ دوں، جتنی تعداد حسینیوں کی کل کربلا میں تھی آج بھی اتنی ہی ہے، بڑی نہیں ہے تعداد، اور یزیدیوں کی جتنی تھی آج بھی یزیدیوں کی تعداد اتنی ہے، گھٹی نہیں ہے، پرسنٹیج کے اعتبار سے نکال لیں۔ حضرت فرما رہے تھے کہ 200 کروڑ مسلمان بستے ہیں پوری دنیا میں، لیکن میں کہتا ہوں کلمہ تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، کلمہ امام حسین بھی پڑھ رہے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ سب کلمہ پڑھنے والے مگر گروپ دو ہیں، ایک یزیدی ایک حسینی، پرسنٹیج کے اعتبار سے اتنے ہی ہے جتنے کل حسینی تھے، اور یزیدی بھی اتنے ہی ہے جتنے اس دن یزیدی تھے۔ اب آپ کس کے خیمے میں کھڑے ہیں؟ یہ فیصلہ آج آپ کو کر کے اٹھنا ہے، اگر آج کر کے نہیں اٹھے، آج احساس نہیں لیا تو کل بہت پچھتاؤ گے کہ ساری زندگی حسینی اپنے آپ کو کہتے رہے مگر تھا میں کردار کے اعتبار سے یزیدی۔ میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کردار کے اعتبار سے یزیدی تھا، اور پچھتاؤ گے اور یزید کے ساتھ اٹھو گے۔ کیوں؟ کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، اور جو جس کے طریق پر چلے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ سن لو اور اچھی طرح سن لو، ناڑے کڑے اور رسومات کا نام حسینیت نہیں، کپڑوں کے کلر کا نام حسینیت نہیں، حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت عمل کا نام ہے، حسینیت جود مسلسل کا نام ہے، حسینیت کا رنگ وہ رنگ ہے جس پہ چڑھ جاتا ہے اس پہ نظر آتا ہے۔ دوسروں کے دیکھا دیکھی صرف کڑوں پر، ناڑوں پر اور کپڑوں پر نظر مت ڈالو، یاد رکھنا اللہ اکبر، حسینیت کا رنگ دل پہ چڑھتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنے والے کربلا میں یزید کے ساتھ بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے امام حسین کے ساتھ بھی تھے، کربلا کے اندر امتحان ہوا، علی اکبر جیسا شہزادہ لٹا کر امام نے دین بچایا، دین بچایا کہ نہیں؟ اور ادھر عمر ساتھ تھا، عمر بن سعد، اس کے لیے بھی امتحان تھا، کیا رے کی حکومت لے یا دین لے؟ کربلا میں امتحان دونوں کا ہے، حسینیوں کا بھی اور یزیدیوں کا بھی، دونوں کو امتحان، اللہ نے دونوں کو میدان میں لا کر کھڑا کر دیا اور کہا دیکھو پہچانو میرا کون ہے۔ امام کا امتحان ہوا، اتنا خوبصورت بیٹا مٹی میں ملا دیا اور دین بچا لیا۔ عمر بن ابن سعد کا امتحان ہوا، رے کی حکومت چاہیے کہ دین چاہیے، اس نے کہا دین مٹی میں ملا دوں گا لیکن رے کی حکومت مجھے چاہیے۔ دیکھا آپ نے؟ اب آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ ہمارا بھی امتحان ہے، روزانہ ندا آتی ہے، دین بچائے گا کہ مال بچائے گا، دین بچائے گا کہ نیند بچائے گا، دین بچائے گا کہ خواہشات بچائے گا، دین بچائے گا کہ اپنی نفسیات بچائے گا۔ سچ بتانا مسلمانوں، ہزاروں کی تعداد میں ذکر حسین سننے کے لیے آنے والوں، جب روزانہ امتحان ہوتا ہے عمر بن سعد کی طرح ہمارا بھی، ہم کیا کرتے، کس کے ساتھ کھڑے؟ امام حسین کی طرح ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے، بستر پر سوئے ہیں، ایک طرف نماز اللہ کا دین کا ستون ہے، دوسری طرف اپنی نیند ہے، بتاؤ جب ندا آتی ہے غیب سے کیا بچائے گا؟ نیند بچائے گا کہ دین بچائے گا؟ بولو، اگر فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہوئے ہو
اس لیے کہ میں کوئی مفتی نہیں, میں کوئی قاضی شرع نہیں, میں آپ کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, لیکن آپ کا خادم اور ناصح ہونے کی حیثیت سے آپ کے ضمیر کو ضرور آواز دے سکتا ہوں. اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے خود فیصلہ کرو کہ راتوں کو 3 بجے تک جاگ کر اگر فجر کی نماز دھڑلے سے ترک کرتے ہو تو پھر تم کس کے خیمے میں کھڑے ہو؟ اللہ اکبر. مجھے بتاؤ, جس وقت پیسے کی بات آتی ہے, مال کی بات آتی ہے, تو 200-250 روپے کا مال بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتے ہو. بتاؤ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اپنی قوم کے خلاف قوم کے دشمنوں کی مخبری کرتے ہو, تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ 3-3 4-4 بچوں کی ولادت کے بعد 3-3 4-4 بچے جب گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں تو سالن میں نمک زیادہ ہونے پر اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کی زندگی کو اجاڑ دیتے ہو, اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہو. مجھے بتاؤ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اللہ اکبر. کھڑے ہو یزید کے ساتھ اور دعویٰ حسینیت کا ہے. نہیں چلے گا. اگر آج بدعملی کا شکار ہو, مسجدوں کو ویران کر دیا ہے, گٹروں میں پھکوا رہے ہو, کانوں میں ایئر فون لگا کر کے میوزک اور موسیقی میں ڈوبے ہوئے ہو, کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال رہے ہو, تو گویا کہ کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے ہو. اور یاد رکھنا, امام حسین اس ہستی کا نام ہے, ان کو رسومات سے دلچسپی نہیں ہے, بلکہ ان کو تو شریعت مصطفیٰ سے محبت ہے. جو رسومات کا صرف عامل ہے وہ کردار کیسا کر رہا ہے, تو وہ یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے. آج میری قوم کے جوان عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں, ابن کثیر کو پڑھ لو, ابن اسیر کو پڑھ لو, خواجہ حسن نظامی کو پڑھ لو, حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھ لو, سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یزید نظر کا اتنا پاپی تھا, اتنا پاپی تھا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی. اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی. اگر یزید نظر کا پاپی تھا, تمہاری نظروں سے محلے کی لڑکیاں محفوظ نہیں, تمہاری نظروں سے بھابیاں محفوظ نہیں, تمہاری نظروں سے سالیاں محفوظ نہیں, تو تم کس کے ساتھ ہو؟ کیا معاذ اللہ وقت کے یزید نہ بن رہے ہیں لوگ اور پھر حسینی کہلائے؟ آئیے, یہ حسینیت نہیں ہے. امام پاک کا حال تو یہ ہے, امام پاک نے کسی نامحرم عورت کو کبھی قصدن دیکھا بھی نہیں. ان کی نگاہوں کی تطہیر یہ تھی, نگاہوں کی پاکیزگی یہ تھی کہ کہنے والا بغیر خوف و تردد کے کہہ گیا کہ اگر پورا دین کسی کی ذات میں دیکھنا ہے تو حسین ابن علی کو دیکھو. آئیے, ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, اور امام علی مقام نے کس طریقے سے گھر کا ماحول بنایا. کربلا میں سب لٹ گیا, سب کٹ گیا. آپ نے سنا, اس کو نہیں دہراتا, صرف اشارے دیتا ہوں تاکہ ذہن کی کڑیاں وہاں تک مل جائے. آپ نے سنا ہوگا کربلا میں سب شہید ہو گئے. ایک بیمار زین العابدین سید سجاد مظلوم کربلا بچے ہوئے, سب شہید ہوئے. ایک ایک لاش پر ظالموں نے 10 گھوڑوں کو مقرر کیا, کپڑے تک اتار لیے, لاش پہ گھوڑے دوڑائے. امام علی مقام کا وہ سینہ, سینہ بے کینہ, جس کو رسول اللہ اپنے سینے سے لگاتے تھے, جس کو چومتے تھے, جس کے بارے میں کہا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے, حسین میرا ہے, میں حسین کا ہوں. احب اللہ من احب حسین, جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. حسین و صبت من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. وہ امام علی مقام کی لاش پر 10 گھوڑے متعین کیے, کپڑے اتار کر اور گلا کاٹ کر سارے شہیدوں کے گلے کاٹ لیے, حتیٰ کہ 6 مہینے سے کے ننھے سے شہزادے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا, ان کا بھی گلا کاٹ لیا گیا. بیویوں کی چادریں چھین لی گئی, خیمے جلا دیے گئے, شہزادیوں کا یہ حال کیا. اور امام زین العابدین کے نیچے چمڑے کا بستر تھا, وہ بھی چھین لیا. شہزادی سکینہ کی کان کی ایسی بالیاں چھینی کہ کان کٹ گیا, خون کی پھواریں نکلی. شہزادی سکینہ نے سوچا یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں, تو ان یزیدیوں سے کہا میں حسین کی یتیم ہوں, مجھ پہ رحم کرو. تو شہزادی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے, اور آخری اس پہ کیا کہ بیویوں کے ہاتھ میں رسیاں باندھ دی گئی, سید زادیوں کی سیدانیوں کے ہاتھ میں رسیاں باندھ دی گئی,
پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے انہیں باندھ کر اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا. اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا اور بیمار زین العابدین جو کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے ان کے ہاتھ میں اونٹوں کی نکیل اس طرح ڈالی گئی کہ گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں. گویا کہ اللہ اکبر, امام حسین کے سگے بیٹے اس سید کے گلے میں توق ڈال کر کے, ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے, کسی حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ تماچے مار لو, خیمے جلا لو, قید میں رکھ لو. تماچے مار لو, خیمے جلا لو, قید میں رکھ لو. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. اور عداوت کے بھی نصیر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں. عداوت کے بھی نصیر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی.